Relations stand on our own strength. Neither our relations are driven by any geopolitical contingency, nor these are impacted by relations with other countries. We are very kind to promote cooperation in the field of energy, and we received shipment of oil from. पाक रूस ताल्लुक किसी और मुल्क की वजह से मुतासिब नहीं होगा, जियो पॉलिटिकल सूरत हाल भी असरअंदाज नहीं होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आस्ताना में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात, कहा रूस के साथ तिजारत को $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं, उम्मीद है फिर बार्टर ट्रेड शुरू करेंगे। रूस के साथ तिजारत मुआशी चैलेंजेस से निपटने में मददगार साबित होगी। वजीर आजम ने रूसी सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। व्लादिमीर पुतिन ने कहा पाकिस्तान और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं, तिजारती रवाबित की बदौलत दो तरफा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई। पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती ताउन का अगला इजलास जल्द मॉस्को में बुलाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काज़ाकिस्तान में अहम मुलाकातें, आज़रबाईजान और तुर्की के सदूर से मुलाकात। शहबाज शरीफ वफ़द के हमराह पहुंचे तो तैयब उर्दवान और आज़री सदर ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार और तारिक फातमी भी हमराह थे। आज़रबाईजान के सदर 11 और 12 जुलाई को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ से भी मुलाकात। तिजारत, रवाबित, दिफा, सलामती और सकाफत को वसअत देने के आज़म का आदा। तिजारत बढ़ाने के लिए कराची पोर्ट को तिरमिस से मुंसलिक करने पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान उज़्बेक ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट से दो तरफा तिजारत बढ़ेगी। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबे की जल्द तकमील पर भी गुफ्तगू। इससे पहले दोशंबे में शहबाज शरीफ की ताजिक हम मनसब से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कराची बंदरगाह को ट्रांजिट तिजारत के लिए इस्तेमाल करने की दावत दी। कहा पाकिस्तान विजन वेस्ट एशिया पॉलिसी के तहत रवाबित का फ़रोग़ जारी रखेगा। रेलवे ट्रैक्स और सड़कों की तामीर से इलाकाई रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सकता है। असद कैसर और अली अमीन गंडापुर ने मुझसे राब्ता किया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का सहाफियों से गुफ्तगू में दावा, कहा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सियासी हल निकालना होगा। जेल में बानी पीटीआई को बेहतरीन मशवरा और मालूमात चाहिए। मौजूदा क़यादत इन्हें मशवरा दे सकती है, ना दुरुस्त मालूमात पहुंचा रहे हैं। हमें फजल रहमान से राब्ता करके अलायंस कायम करना चाहिए। मौलाना जमात इस्लामी और अचकजई के साथ अलायंस नहीं बनता जब तक हुकूमत के कान पर जू नहीं रेंगेगी। हामिद खान और रऊफ हसन गैर सियासी लोग हैं। एक इंटरव्यू में कहा एस्टेब्लिशमेंट से बात करना डील ढूंढने के मुतरादिफ होगा। हैरानी होती है पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के मशवरे कौन दे रहा है। बानी पीटीआई अगर ऐसा करेंगे तो उनमें और शहबाज शरीफ में क्या फर्क रह जाएगा। कमर बाजवा से कोई सीधी लड़ाई नहीं थी, हम इनकी आपस की लड़ाई में फंस गए। एक गलती हमसे भी हो गई, राब्ते खत्म नहीं करने चाहिए थे। ऐसा करके हमने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। सियासी बहरान का हल अडियाला में बैठा है, एस्टैब्लिशमेंट को वहां जाना होगा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उन्हें बाहर निकाल कर कहें कि क़यादत करें। अवाम और इदारों में खलीज किसी सानहे को जन्म दे सकती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है किसी भी साबिक रुकन की वापसी का फैसला बानी पीटीआई खुद करेंगे। फवाद चौधरी से किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। कल ही बानी पीटीआई ने कहा है कि वो साबिक अरकान से मुताल्लिक फैसला रिहाई के बाद करेंगे। जो भी फैसला होगा सबको कबूल होगा। तनकीद न करने से मुताल्लिक किसी की कोई दरखास्त की कोई जरूरत नहीं। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद थाना अपारा में दर्ज मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। शहरियार आफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुरम नवाज, अली नवाज अवान और असद कैसर को भी बरी कर दिया गया। तमाम अफराद के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एहतजाज का मुकदमा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा
عدت میں نکاح کیس شریعت کوڈ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ اللہ داد کیس میں کہا گیا عدت کا دورانیہ 39 دن ہو سکتا ہے، 39 دن بعد شادی ویلڈ میرج ہو سکتی ہے۔ فراڈ شادی کا کیس ہے تو شواہد پیش نہیں کیے جا سکے، یہ کیس ہوا میں ہے۔ اپیلوں کی سماعت 8 جولائی کی صبح 9 بجے تک ملتوی۔ بلاول وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو ایم کیو ایم سے تعلقات اچھے رکھیں۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ہمارا وزیر اعظم کا کوئی امیدوار نہیں، پیپلز پارٹی کا ہے۔ پیپلز پارٹی کیوں چاہتی ہے کراچی اور حیدرآباد بلاول کی حمایت نہ کرے؟ کراچی اور حیدرآباد میں ہمارے کمزور ہونے سے پیپلز پارٹی کو فائدہ نہیں، نقصان ہوگا۔ ہم کمزور ہوئے تو ووٹ پیپلز پارٹی نہیں کسی اور کو ملیں گے۔ پارلیمانی نظام میں جو بھی جیتے اس کو عزت دینی چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لاپتہ افراد کیس سے متعلق بڑا حکم، جرمانوں کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیلیں مسترد۔ سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری دفاع، پولیس افسران پر 1 کروڑ جرمانہ بحال۔ 30 دن میں شہری بازیاب نہ ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کا فیصلہ بھی بحال۔ چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار کیا، سیدھا بتائیں بندے کہاں ہیں؟ کیا کریں، ہم جرمانہ ڈبل کر دیں یا وزیر اعظم کو بلا لیں؟ اس طرح کے مقدمات میں اٹارنی جنرل خود کیوں نہیں آتے؟ کیا اس سے زیادہ اہم بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے یا انہیں بھی کسی نے قید کر دیا ہے؟ آپ کی بات پر اعتبار نہیں، وزیر اعظم یا وفاقی کابینہ سے لکھوا کر لائیں۔ عدالت نے لاپتہ افراد کمیشن کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیا، کہا ان کے اعداد و شمار لے جا کر ڈی چوک پر لگا دیں۔ پاجوڑ میں سابق سینیٹر ہدایت اللہ سمیت 5 افراد بم حملے میں جاں بحق۔ سابق سینیٹر کی گاڑی پر ڈماڈولا میں ریموٹ کنٹرول بم حملہ کیا گیا۔ ہدایت اللہ PK 22 میں نجیب اللہ خان کی الیکشن مہم کے لیے ڈماڈولا گئے تھے۔ ہدایت اللہ سابق گورنر شوکت اللہ کے بھائی تھے۔ صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ KP کی بم دھماکے کی مذمت، انسانی جانوں کے نقصان پر افسوس، اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعظم نے آستانہ سے بیان میں کہا دہشت گرد عناصر ملک کے امن و امان اور جمہوریت کے دشمن ہیں، ذمہ داران کی جلد نشاندہی کر کے قرار واقعی سزا دی جائے، دہشت گرد قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ وفاقی حکومت نے پاکستان سٹیل ملز بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سیکرٹری صنعت و پیداوار کا کہنا ہے سندھ حکومت پاکستان سٹیل کی جگہ پر اپنی سٹیل ملز لگائے گی۔ وزارت صنعت و پیداوار نے سٹیل ملز کی 700 ایکڑ زمین سندھ حکومت کو دینے کی پیشکش کی۔ حکومتی کمرشل بینکوں سے قرض پر سود کی مد میں سٹیل ملز کا سالانہ خرچ 17 ارب ہونے کا انکشاف۔ سینیٹر اون عباس کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی صنعت و پیداوار کے اجلاس میں سٹیل ملز پر بریفنگ۔ CFO نے بتایا گزشتہ 10 سال میں سٹیل ملز 103 ارب قرضوں پر سود کی مد میں ادا کر چکی۔ بجلی اور پانی کی عدم فراہمی کے خلاف کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن صابری چوک پر احتجاج، ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی۔ مظاہرین کی واٹر ٹینکر کے ڈرائیور سے تکرار، پوچھا ہمیں پانی نہیں مل رہا، آپ کو کہاں سے مل رہا ہے؟ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف کوہاٹ میں شہریوں کا احتجاج، ہنگور روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر خوراک ظاہر شاہ کا مردان میں گرڈ اسٹیشن کا دورہ، 5 فیڈرز کی بجلی بحال کرا دی۔ بدلو اس نظام کو، جینے دو عوام کو، ٹیکس اور بجلی کی قیمتیں کم کرو۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ایجنڈا واضح ہے، صرف ایک دن کا دھرنا نہیں ہوگا۔ انتظامیہ نے روکنے کی کوشش کی تو ذمہ داری ان پر ہوگی۔ ہم نہیں چاہتے کہ بپھرے عوام کسی اور طرف جائیں۔ بجٹ منظور ہونے کے بعد حکمراں جماعتیں نورا کشتی کر رہی ہیں۔ ہم کسی انتخابی اتحاد میں نہیں جائیں گے، نہ ہی کسی اتحاد کا حصہ بنیں گے۔ ایک کیس کو 155 گھنٹے سنیں گے تو سپریم کورٹ چاک ہو جائے گی۔ زیر التوا مقدمات کا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا۔ ہم الیکشن سے متعلق کیسز کو جلد لگا رہے ہیں۔ سماعت مقرر ہو تو تیاری ہی نہیں ہوتی۔ درخواست پر نمبرز تک درست نہیں لگائے گئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، کہا پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون میں دوبارہ گنتی کا حق دیا گیا۔
ہم اس اختیار کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ NA 154 میں دوبارہ گنتی سے متعلق کیس کی سماعت پیر تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی رپورٹنگ پر پیمرا کی پابندی کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ آئندہ ہفتے سنایا جائے گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے وکیل پیمرا سے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے غلط رپورٹنگ کی شکایت نہیں بھیجی، آپ کے سامنے کوئی شکایت آئی ہوتی تو یہاں پیش کر دیتے۔ سوال یہ ہے کہ بات پابندی کی طرف کیوں گئی؟ ایسا کیا رپورٹ ہوا تھا کہ ڈائریکٹو جاری کرنا پڑا؟ زمانہ آگے جا رہا ہے، واپس مت جائیں، ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، ہمیں ان چیزوں کے ساتھ خود کو ڈھالنا ہوگا۔ کہیں غلط رپورٹنگ ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی طریقہ کار موجود ہے، آپ سیدھا پابندی پر ہی چلے گئے۔ پہلے پٹائی پھر مٹھائی، کراچی میں کانٹریکٹ اساتذہ کا احتجاج رنگ لے آیا۔ حکومت نے مطالبات مان لیے، مستقل کرنے کی سمری بھیج دی۔ اس سے پہلے اساتذہ نے پریس کلب سے CM ہاؤس کا رخ کیا تو پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا اور کچھ اساتذہ کو حراست میں لیا۔ مظاہرین سندھ اسمبلی پہنچے اور نعرے بازی کی۔ کمشنر کی دعوت پر مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کر دیا۔ سرکاری اسکولز کی نجکاری کے خلاف پنجاب بھر سے اساتذہ سڑکوں پر آ گئے۔ لاہور میں ٹیچرز نے ناصر باغ سے سیکٹریٹ تک ریلی نکالی اور احتجاج کیا۔ اسکولوں کی نجکاری روکنے کا مطالبہ، کہا 1 لاکھ خالی اسامیوں پر بھرتیاں کی جائیں۔ چیئرمین PP بلاول بھٹو کی لیاری کلچرل کمپلیکس کی فوری تکمیل کی ہدایت۔ MPA یوسف بلوچ نے بلاول کو لیاری پر بریفنگ دی۔ بلاول سے ڈیپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی اینتھنی نوید اور MPA شام سندر کی بھی ملاقاتیں۔ میئر سکھر ارسلان شیخ بھی چیئرمین PP سے ملے، عوامی مسائل اور اقدامات پر بریفنگ۔ آٹے کی قیمت ناجائز طور پر بڑھانے کی اجازت نہیں دوں گی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اجلاس میں برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مافیاز اپنا کام کر رہے ہیں اور محکمے سو رہے ہیں، محکمے اپنا کام نہیں کریں گے تو گورننس کیسے بہتر ہوگی؟ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی محکمہ فوڈ کی ری اسٹرکچرنگ اور کرپٹ عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم، پرمٹ کے ساتھ آٹے کی نقل و حمل کی اجازت کا اصولی فیصلہ۔ بڑی وجہ ہے کہ پنجاب میں ذخیرہ اندوزوں نے گندم کو ذخیرہ کر دیا۔ 7,000 روپے میں 100 کلو گرام گندم ملتی تھی، ابھی 9,000 تک پہنچ چکی ہے۔ خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافہ، 20 کلو آٹے کے تھیلے پر 500 روپے بڑھ گئے۔ پشاور کے ڈیلرز کا کہنا ہے پنجاب میں گندم کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے قیمتیں بے قابو ہو گئیں۔ منافع خور مافیا کو لگام نہ ڈالی گئی تو خیبر پختونخوا میں آٹے کی فی کلو قیمت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاک امریکہ انفینٹری رائفل کمپنی ایکسچینج مشق کا انعقاد، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی اور مہارتوں کا تبادلہ۔ ISPR کا کہنا ہے 2 ہفتے طویل مشق کا آغاز 29 جون کو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں ہوا۔ افتتاحی تقریب میں GOC کھاریاں گیرزن نے شرکت کی۔ مشق کا مقصد انسداد دہشت گردی کے تجربات سے استفادہ کر کے کارروائیوں کے طریقہ کار کو بہتر بنانا ہے۔ اسرائیلی فورسز کی درندگی، خان یونس میں سیف زون پر چڑھائی کر دی، رہائشی عمارتوں پر وحشیانہ بمباری سے 12 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ نصیرات کیمپ پر سہولی فوج کے حملوں میں 2 خواتین شہید۔ رفح پر بھی بمباری جاری، غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فورسز کی بمباری سے مزید 28 فلسطینی شہید ہو گئے، 125 زخمی ہیں۔ 9 مہینے میں 37,953 فلسطینی شہید ہو چکے، 87,200 سے زیادہ زخمی ہیں۔ حماس نے غزہ میں اسرائیلی ٹینک تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ کنزرویٹو یا لیبر، برطانیہ میں انتخابات کا دنگل کل سجے گا۔ انتخابی مہم میں امیدواروں نے خوب زور لگایا، ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے منفرد انداز اپنایا۔ وزیر اعظم رشی سناک نے ٹریکٹر چلایا، لیبر پارٹی کے کیئر سٹارمر نے کیفے میں چائے پلائی، لیبر ڈیموکریٹ کے سربراہ ڈیوی نے سرفنگ کر کے سب کو حیران کر دیا۔ برطانوی پارلیمنٹ کی 650 نشستوں کے لیے ووٹنگ کل ہوگی، کئی پاکستانی نژاد امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ ہٹو بچوں کا شور نہ پروٹوکول کا زور، نیدرلینڈز کے وزیر اعظم سبکدوشی کے بعد سائیکل پر گھر روانہ۔ مارک روٹے 14 سال وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہے،
वजीर आजम हाउस से रवानगी के वक्त नए वजीर आजम ने अलविदा किया। मां टूटे 1 अक्टूबर। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी। वहाब रियाज के बाद हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने भी रिपोर्ट जमा करवा दी। जराए ने बताया गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट में खिलाड़ियों के डिसिप्लिन पर बात की, फिटनेस पर भी सवालात उठा दिए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी रिपोर्ट का जायजा लेकर कोई फैसला करेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान और भारत के साथ सैफ अली की सीरीज की ख्वाहिश का इजहार। पाक भारत और सैफ अली की सीरीज की मुआवनत के लिए तैयार। CEO क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया निक हॉकले का कहना है T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के दौरान निसाओ स्टेडियम हाउसफुल था। हमें पाक भारत सीरीज की बहाली में किरदार अदा करके खुशी होगी। यूरो कप क्वार्टर फाइनल के लिए 8 टीमों के लाइनअप मुकम्मल। नीदरलैंड और तुर्की ने भी जगह बना ली। नीदरलैंड ने रोमानिया को 3-0 से शिकस्त दी। दूसरे मैच में तुर्की ने ऑस्ट्रिया को 2-1 से हरा दिया। खेलों की दुनिया में इनकलाब। पहली बार स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का मेला सज गया। सऊदी अरब के शहर रियाज में रंगारंग तकरीब। दुनिया भर से 1500 गेमर्स किस्मत आजमा रहे हैं। फातेह खिलाड़ियों पर डॉलर्स की बारिश होगी। इवेंट 25 अगस्त तक जारी रहेगा।